اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی نور قلوبنا بمحبت علویہ والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت المرتضویہ والحمد للہ الذی فرض مودته على العربیة والعجمیة وعلى مبلغ رسالاته الالہیة سیدنا ومولانا ومولى الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من أعوانه وأنصاره أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا صدق الله العلي العظيم وجود ذی الجود نازنین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی، مولا کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی اور ان بچوں کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا رمز اور کامیابی کے رموز اس کلمہ توحید کو بنایا۔ یہ کلمہ توحید کا اقرار کرو، اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا اقرار کرو، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرو، فلاح و بہبودی پا جاؤ گے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں یہ فرماتا نظر آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، وہیں متعدد مقامات پر اللہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ صرف و صرف تمہارا لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کی ایک روش ہے، قرآن کا ایک طریقہ ہے کہ کسی بھی مطلب کو یا مفہوم کو سمجھنے کے لیے کسی ایک آیت کا سہارا نہیں لیا جا سکتا۔ اگر آپ کسی ایک آیت کا سہارا لے کر ایک نتیجہ نکالیں گے تو وہ نتیجہ ممکن ہے کہ ایک نتیجہ ہو، لیکن وہ نتیجہ اشمل و اکمل نہیں ہوگا۔ ہم ظاہر سی بات ہے ایک شمولی نتیجے کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ قرآن کی بہت ساری آیات سے آپ کو انفرادی نتیجہ ملے گا، شمولی نتیجہ نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پہ کسی نے آپ سے کہا کہ جناب آپ کیوں کہتے ہیں یا علی مدد یا رسول اللہ مدد، یا اللہ کے علاوہ کسی سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ جیسے ہی یہ اشکال وارد کیا، میں نے اس سے پوچھا کہ جناب یہ جو آپ ہمیں منع کر رہے ہیں، آپ کے پاس اس منع کرنے پہ کیا دلیل ہے؟ تو وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ کی خدمت میں رکھے گا اور کہے گا کیا قرآن نہیں پڑھتے؟
کیا نماز نہیں پڑھتے؟ ہر روز نماز میں آپ یہ نعرہ لگاتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے مدعا کو اپنی نظروں میں رکھیے گا۔ حقیر کا مدعا یہ ہے کہ کسی بھی مطلب کو سمجھنے کے لیے تمام چیزوں کو سامنے رکھو پھر نتیجہ نکالو۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو غدیر سمجھنی ہے، اگر آپ کو کربلا سمجھنی ہے، اگر اسی طرح آپ کو جنگ احد، جنگ خیبر سمجھنی ہے، تو کسی ایک روایت سے نتیجہ نہ نکالیں۔ لازم و ضروری ہے کہ مختلف کتابوں سے مختلف روایات کو نکالیں، اور نکالنے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں ایک نتیجہ آئے گا۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے 2013-14 میں مشہد مقدس میں، ان کے بڑے خوبصورت اور نورانی جملات ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں غدیر سمجھنی ہے، یا مثال کے طور پہ جنگ بدر کے حوالے سے ایک اوپینین قائم کرنا ہے، تو جنگ بدر کو کم سے کم 10-20 کتابوں میں پڑھو، پھر اس کے بعد نتیجہ نکالو۔ کسی ایک کتاب کو پڑھ کے آپ نتیجہ نکالو گے تو آپ کا نتیجہ شمولی نتیجہ نہیں ہوگا، انفرادی نتیجہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ کربلا کے حوالے سے جب نتیجہ نکالتے ہیں، آپ سے کوئی پوچھے کہ امام حسین کا مقصد خروج کیا تھا، اگر آپ نے صرف ایک امام حسین کا جملہ دیکھ لیا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، تو آپ اس ایک جملے کو پڑھنے کے بعد نتیجہ کیا نکال لو گے؟ نتیجہ یہ نکال لو گے کہ امام حسین کا مقصد صرف و صرف اصلاح کرنا تھا۔ آپ نے یہ پڑھا، آپ نے یہ نتیجہ نکال لیا۔ کسی اور صاحب سے پوچھا گیا کہ امام حسین کے خروج کا مقصد کیا تھا، اس نے جب امام حسین کے جملے کو کہیں پڑھا کہ امام حسین نے فرمایا شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ مجھے قتیل دیکھنا چاہتا ہے، تو اس سے جب آپ پوچھو گے امام حسین کے قیام کا مقصد کیا تھا، تو وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا و قدر، اللہ حسین کو دیکھنا چاہتا تھا، لہٰذا امام حسین مقتل کی طرف نکل پڑے۔ یہ اس کا نتیجہ تھا، کیونکہ اس نے صرف ایک روایت کے ذریعے نتیجہ نکالنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے نتائج امام حسین علیہ السلام کی اس کربلا کے حوالے سے، مثلا امام حسین یہ کوٹ کر رہے ہیں ایک مقام پہ کہ رسول خدا نے فرمایا جب بھی تم سلطان جابر دیکھو، ایسے بادشاہ، ایسے حکمران کو دیکھو جو ظالم و جابر و فاسق و فاجر ہو، اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام سیاسی و اجتماعی تھا، سوشل کاموں کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ خلاصہ، جب آپ ایک ایک روایت کو پڑھ کے نتیجہ نکالیں گے تو آپ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انفرادی نتیجہ ہوگا۔ اگر آپ کربلا پہ بہترین نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد ایک شمولی نتیجہ نکالیں۔ شمولی امام حسین کا نتیجہ کیا تھا؟ شمولی نتیجہ یہ تھا کہ امام حسین نے مکہ سے بنی ہاشم کے لیے خط لکھا کہ جسے میرے ساتھ آنا ہو آ جاؤ، ہم کربلا یہ معلّہ کی طرف نکل رہے ہیں، یاد رکھنا جو بھی ہمارے ساتھ آئے گا یلحقہ الفتح، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ امام حسین کا شمولی مقصد تھا کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے ایک لفظ کے ذریعے بیان کر دیا۔ یعنی مقصد امام حسین علیہ السلام کیا تھا؟ فتح دلانا، کامیابی دلانا۔ یہ میں نے اگزامپل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تاکہ کسی بھی ایک موضوع کو کسی ایک آیت کے ذریعے نہ سمجھا جائے۔ مثال کے طور پہ موضوع ہے توحید، توحید کے موضوع پہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف انداز سے گفتگو فرمائی۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی ذات نہیں ہے۔ دوسری جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ مثال کے طور پہ اللہ وہ ہے جو علی العرش استوى، اپنے عرش پہ بیٹھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں گے ایک جگہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا جسم نہیں، دوسرے مقام پہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ سارے معاملات اگر آپ کو حل کرنے ہوں تو سارے معاملات کے حل کے لیے ایک آیت پہ اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا یا علی مدد، ایک وہابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جناب آپ علی سے کیوں مدد مانگ رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن میں فرما رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد صرف اور صرف ہم کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگیں گے۔ پھر آپ علی سے کیوں مدد مانگ رہے ہو؟ اس نے صرف ایک آیت پڑھی، نتیجہ نکال لیا۔ لیکن جب اسی مسلمان سے کہو مسلمان تھوڑا آگے بڑھو، قرآن مجید کی اور بھی آیات ہیں کہ جن آیات کے ذریعے یہ آیت سمجھ میں آ جائے گی۔
آپ نے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب اللہ سے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مدد صرف اللہ سے مانگو، پھر آپ علی سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ پھر آپ رسول اللہ سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ اچھا، اس مسلمان کو سمجھانے کے لیے میں کہوں گا جناب تھوڑا سا اور بڑھو۔ اسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پہ فرما رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ادھر تو آپ فرما رہے ہیں کہ مدد صرف اور صرف اللہ سے، دوسرے مقام پہ اللہ فرما رہا ہے صبر اور صلاۃ سے مدد لو۔ آپ شمولی نتیجہ چاہتے ہیں نا، صبر اور نماز سے مدد لو۔ میں مسلمان سے کہوں گا اے حضرت مسلمان، کیا تمہاری نظر میں صبر اللہ ہے؟ کیا تمہاری نظر میں نماز اللہ ہے؟ تم نے تو ابھی کہا نا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام، اور قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی۔ اب مجھے بتاؤ، کیا صبر تمہاری نظر میں اللہ ہے؟ کیا نماز تمہاری نظر میں اللہ ہے کہ نہیں؟ کہ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب نعوذ باللہ تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے غیر اللہ سے مدد مانگنے کی طرف دعوت دی ہے۔ آپ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، خلاصہ یہ ایگزامپل میں نے پیش کیا کہ کس طرح سے ایک آیے کریمہ سے نتیجہ نہیں نکلتا۔ اگر آپ کو شمولی نتیجہ چاہیے تو آپ مختلف چیزوں کو مختلف طریقے سے جج کریں اور پھر فیصلہ کریں۔ یہی وجہ ہے حضرت امیر علیہ السلام نے مختلف مقامات پہ فرمایا، حضرت نے فرمایا تنہا اگر جج کے پاس جائے گا، قاضی کے پاس جائے گا، خوشی خوشی واپس آئے گا۔ مثال کے طور پہ میری اور اس بچے کی لڑائی ہوئی، ہم دونوں آپس میں لڑے، اور لڑنے کے بعد یہ مجھ سے پہلے پولیس کے پاس پہنچ گئے، میں یہیں بیٹھا رہا۔ انہوں نے جا کے بتا دیا کہ مولانا صاحب نے مثال کے طور پہ میرے ساتھ بدتمیزی کی، مجھے مارا، مجھے تھپڑ مار دیا، یا میرا تبرک انہوں نے چھین لیا۔ اس طرح کی شکایتیں اس بچے نے جا کے پولیس اسٹیشن میں کر دی۔ میں یہیں بیٹھا رہوں، آپ لوگوں سے بات چیت کرتا رہوں، اور 2 دن کے بعد یہاں سے چلا جاؤں۔ پولیس کس نتیجے پہ پہنچے گی؟ غلطی کس کی تھی؟ میری تھی۔ آپ نے مجھے غلط ثابت کروا دیا۔ کس کی غلطی؟ میری غلطی۔ یہی تو مولا سمجھانا چاہ رہے ہیں، تنہا اگر جج کے پاس جائے گا، قاضی کے پاس جائے گا، خوشی خوشی واپس آئے گا۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کررا مرارا و تکرارا، بارہا مختلف مرتبہ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یہ میرے خیال سے ابھی رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اچھے لوگ وہ ہیں جو باتوں کو سنیں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اچھے لوگوں کی صفت یہ ہے کہ پہلے وہ دونوں طرف کی باتوں کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پہ کسی ایک مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں تو ایک نتیجے یا ایک دلیل کے ذریعے فیصلے پہ آمادہ نہ ہو جائیں، تھوڑا رکیں، صبر کریں، سوالات کریں، علماء سے پوچھیں، جو بھی بزرگان ہیں ان سے پوچھیں، اور پوچھنے کے بعد ایک نتیجہ کریٹ کریں۔ لہٰذا توحید کا مسئلہ حساس ہے، توحید کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان آپ سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب اتنی بلند و بالا ہے تو سوچیں اور سمجھیں کہ اس کے معارف کتنے بلند و بالا ہوں گے۔ بس میں بعض اوقات یہی نکتہ سمجھانے کے لیے حضرت امیر کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ جناب ظاہر سی بات ہے میرا موضوع بھی ہے توحید اور اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ میں ذرا مولا علی کی طرف لے جا کے آپ کو سمجھاؤں کہ اللہ کا معاملہ کتنا حساس ہے۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی اور دوسری طرف حضرت امیر علیہ السلام۔ اللہ اور حضرت امیر علیہ السلام میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ وہ خدا ہے، یہ ان کے بندے ہیں، وہ معبود ہیں، یہ عابد ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں، وہ ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ بہت فرق ہے امیر المومنین اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے کہا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اتنا بلند و بالا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی معرفت، اس کی شناخت اتنی آسان نہیں ہوگی جتنی آسان آپ سمجھتے ہیں۔ صرف علی کی ذات کے بارے میں سمجھا دوں تو میرے خیال سے توحید آپ کے سمجھ میں آ جائے گی، ذات پروردگارہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت علی کے بارے میں رسول گرامی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے علی مجھے ڈر ہے میری امت اسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے جس فتنے میں نصارہ مبتلا ہوئے۔ اگر مجھے خوف نہ ہوتا
تو تمہارے ایسے ایسے فضائل بیان کرتا، کوئی نہیں گزرتا مگر یہ کہ تمہارے پیر کی خاک کو اپنی آنکھوں میں سورما بناتا۔ تم چلتے، تمہارے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھا اٹھا کے اپنی آنکھوں میں سورما لگاتے۔ یہ مقام حضرت امیر علیہ السلام ہے۔ علی کو کس نے پہچانا؟ علی کو کس نے پہچانا؟ رسول اللہ نے۔ یہ رسول گرامی کے الفاظ ہیں، اے علی مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے تمہارے اور رب کے، اور تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے یا اللہ کے۔ جناب ابو ذر مسجد سے نکل رہے تھے، ایک صاحب راستے میں ٹکرا گئے، بڑے بزرگ تھے صاحب، اتنے بزرگ تھے جب کسی نے پوچھا کہ آپ ماشاءاللہ سے خلیفہ بن گئے، کیسے بنے؟ کہ سب سے بڑا میں تھا، کہ اگر سب سے بڑا ہونا خلافت کا استحقاق ہے تو میں تیرا باپ ہوں، میری عمر تو تجھ سے بھی زیادہ ہے، مجھے بنوا دیا ہوتا، میرا سن تو سے کہیں زیادہ ہے۔ خلاصہ صاحب آ رہے تھے، جناب ابو ذر مسجد سے نکل رہے تھے، جیسے ہی راستے میں ٹکرائے کہنے لگے وہ جو رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہے کون ہے؟ کہ پتہ نہیں کون بیٹھا ہے۔ جب یہ صاحب مسجد میں گھسے تو دیکھا علی ابن ابی طالب بیٹھے، کہ یا رسول اللہ ابو ذر کتنے بڑے جھوٹے، کہ کیا ہوا؟ کہ میں نے ان سے پوچھا رسول اللہ کے پاس کون بیٹھا ہے، تو کہنے لگے مجھے نہیں پتا کون بیٹھا ہے، کہ خدا کی قسم اس روئے زمین پر ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، اور ابھی جو ابو ذر نے فرمایا وہ جھوٹ نہیں بولا۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے یا میرے خدا کے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے ساتھ۔ علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے یا خدا کے۔ خلاصہ اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں حضرت امیر علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت امیر علیہ السلام کے مقام کے حوالے سے، جو ماشاءاللہ سے ان فرش عزا اور مجلسوں کے صدقے میں ماشاءاللہ سے ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہے کہ علی ابن ابی طالب اتنی آسانی سے ذہنوں میں نہیں آ سکتا، یہ ہمارے بچے جانتے ہیں۔ اب میں اسی ذریعے سے اور اسی راستے سے خداوند متعال کی معرفت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ذرا سوچیں، جو اللہ کا بندہ ہے، جو نمازوں میں کھڑا ہو کے اللہ کی عبادتوں میں محو ہو جاتا ہے، جو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرتا ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا گیا امیر المومنین کے پیر سے تیر کیسے نکالیں، تو حضرت نے فرمایا جب علی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تب ان کے پیر سے تیر نکال لینا، کیونکہ علی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اتنا محو ہو جاتے ہیں کہ انہیں احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح امام زین العابدین امام باقر کنویں میں گر گئے، کسی نے آ کے امام باقر سے فرمایا امام باقر نماز میں مصروف ہے، نماز ختم کی، امام باقر کو پانی نے باہر نکالا، جب حضرت نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، کسی نے سوال کیا چہرے پہ اطمینان کیسا، اتنا پرسکون کیسے؟ آپ کا بیٹا گر گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا جب میں نے اس کی عبادت میں خیانت نہیں کی تو میری امانت میں خیانت کیسی؟ میں نے عبادت میں خیانت نہیں کی، میں نے عبادت میں خیانت نہیں کی۔ خلاصہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ شخصیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اتنا خضوع، اتنا خشوع کر کے، اتنے خشوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کرتی ہیں، جب مسلمانوں نے، لوگوں نے ان ازواج کو کما حق ہو نہیں پہچان پایا تو سوچو ان کا خدا کتنا بلند و بالا ہوگا، کتنا بلند و بالا ہوگا۔ یہی وجہ ہے عزادارو زائرین ہے، اب عبداللہ الحسین تشریف فرمائے، آپ جب کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جب آپ کی نظروں کے سامنے گنبد آتا ہے تو معصومین نے کیا فرمایا؟ کیا کہنا ہے آپ کو؟ لبیک یا حسین تو ہم اپنی طرف سے کہتے، جو روایات میں وارد ہوا جیسے ہی آپ کی نظر گنبد پہ پڑے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے یا نہیں؟ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھنے سے پہلے کہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی معصومین علیہ السلام نے تعلیم دی کہ جتنا بڑا تم اپنے رب کو ثابت کرو گے اتنی ہی ہماری منزلت بڑھتی چلی جائے گی۔
اگر مثال کے طور پہ یہ بعض اوقات ہمارے ذاکرین مولا کے چاہنے والے مولا کے عاشق ہیں، پتہ نہیں یہ کس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، علی ابن ابی طالب کا مقابلہ اور ٹکر کرانے لگتے خداوند متعال سے۔ مثال کے طور پہ اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا بیماری ہے، جب تک خدا تک لا کے نہ چھوڑے مزہ نہیں آتا ہے۔ بھائی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ معصومین علیہم السلام نے فرمایا اگر تم نے خدا کو پاورفل ثابت کر دیا تو ہم پاورفل ثابت ہو جائیں گے، خدا کو تم نے چھوٹا بنا دیا تو پھر ہم چھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ خدا کو بلند و بالا ثابت کرو، خدا کو بڑا بناؤ، خدا کے لیے بہترین معرفت اپنے دل میں رکھو۔ خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اتنی آسان نہیں ہے جتنی آسان ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ کو اگر جاننا ہو، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہو تو تمہیں کہاں آنا پڑے گا؟ اہل بیت اطہار کے دروازوں پہ آنا پڑے گا۔ آپ کے لیے جب ثابت ہو گیا، ظاہر سی بات ہے میرا موضوع ہے توحید اور اہل بیت اطہار، ظاہر سی بات ہے ہر انسان جانتا ہے کہ اس دنیا کو کوئی کریٹ کرنے والا ہے، یہ دنیا کسی کا کریشن ہے، کسی نے اس دنیا کو بنایا، کسی نے اس دنیا کو پیدا کیا۔ میرے خیال سے دنیا میں سب سے آسان چیز جو ثابت ہوتی ہے وہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا۔ بچوں میری طرف توجہ ہے، سب سے آسان اگر اس دنیا میں کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو وہ ہے اللہ کا وجود۔ کتنی آسانی سے ثابت ہوتا ہے؟ آپ سے میں سوال کروں، کیسے ثابت کرو گے اللہ کے وجود کو؟ سب سے پہلا ثابت کرنے کا طریقہ اس دنیا کو دیکھ کے، میں چھوٹی سے ایک بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دوں، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہوں۔ اس دنیا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ معصومین علیہ السلام نے فرمایا اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اس دنیا میں کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی بنانے والا ہے، تو تم اپنی ذات کی طرف نگاہ کرو، اپنے وجود کی طرف نگاہ کرو۔ ذرا سوچو، مثال کے طور پہ تمہاری زبان ہل رہی ہے، تمہارا ہاتھ چل رہا ہے، تمہاری انگلیاں چل رہی ہیں، تمہارا پیر چل رہا ہے، تمہارا دماغ چل رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد تم تبرک لوگے، تھوڑی دیر کے بعد گھروں پہ جاؤ گے، ہوم ورک کرو گے، صبح اسکول جاؤ گے۔ مثال کے طور پہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور کرو، یہ آنکھوں پہ غور کرو، آپ آنکھوں کے ذریعے ساری چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد کیا آپ اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے کہ ان چیزوں کو کریٹ کرنے والا، بنانے والا کوئی ہے؟ مثال کے طور پہ یہ مائک، کیا ایسا پاسبل ہے کہ یہ مائک بغیر کسی بنانے والے کے بن جائے؟ موبائل کیا پاسبل ہے بغیر کسی بنانے والے کے بن جائے؟ کریٹ کرنے والا ہے۔ جب دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کوئی نہ کوئی کریٹ کرنے والا ہے تو کیسے پاسبل ہے اتنی بڑی ہیوج کائنات بغیر کسی کے بنائے بن جائے؟ تو خداوند متعال کے وجود پر سب سے آسان دلیل خود یہ مخلوقات ہیں۔ مخلوقات کو دیکھ کر خداوند متعال تک پہنچنا۔ میں نے شروع میں بھی واضح کیا تھا، کل بھی واضح کیا تھا، میرا موضوع ہے توحید۔ توحید یعنی اکتائی، توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، توحید یعنی اللہ کا کسی کو شریک قرار نہ دینا، توحید یعنی اللہ کو اجزاء سے بری رکھنا، توحید یعنی یہ اقرار کرنا کہ اللہ کسی چیز سے مل کے نہیں بنا، توحید یعنی لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے ساتھ حضرت علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اول الدین معرفت الجبار، یا دوسری روایت کے مطابق اول الدین معرفتہ، دین کی پہلی سیڑھی اللہ تبارک و تعالی کی معرفت ہے۔ وکمال المعرفہ یا وکمال معرفتہ التصدیق بہ، اور معرفت کا کمال یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے وجود کو پہچاننے کے بعد اس کی تصدیق کریں، آپ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ حضرت کے کیا خوبصورت جملات ہیں، ان جملوں کو اپنے دلوں پہ لکھیں۔ توحید میں گھسنے سے پہلے مولا امیر کے نہج البلاغہ میں یہ جملات خدا کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ، کہ دین کی پہلی سیڑھی کیا ہے، دین کا پہلا سبق کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اور معرفت کا
کمال یہ ہے کہ جب آپ کسی شے کو پہچانے تو پہچاننے کے بعد اس کی تصدیق کرے، آپ اس کی سچائی کی گواہی دیں، آپ کہیں کہ بے شک وہ ذات الہی ہے، بے شک وہ ایک اللہ ہے۔ کہتے ہیں اول الدین معرفتو وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق توحید۔ کہتے کمال تصدیق یہ ہے کہ اس خدا کو ایک مانو۔ بس میں اپنی بحث کی طرف آ چکا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ جو کچھ گفتگو ہوگی وہ خداوند متعال کی ایکتائی کے حوالے سے ہوگی، توحید کے حوالے سے ہوگی۔ مولا امیر کیا فرما رہے؟ آپ بے شک یہ معارف توحید ہیں، کہیں تھوڑا سا نرم ماحول ہوگا تو کہیں گرم ماحول ہوگا، تو نرم اور گرم دونوں کو مینٹین رکھیے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ پر۔ آسان موضوع کو سخت بنانا خطیب کا ایک ہنر ہوتا ہے، آسان چیزوں کو گاڑے گاڑے الفاظ کے ساتھ سخت بنانا خطیب کا ایک ہنر ہوتا ہے، لیکن سخت موضوع کو آسان بنانا یہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ جو اس سختی کی طرف میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہوں، توحید اور آسان الفاظ میں یقیناً سخت ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ پر۔ اچھا، میں فضائل کے ساتھ اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کی یہ ذہنیت نہ بن جائے کہ توحید بڑا خشک موضوع ہے۔ یہ ہوتا ہے ہمارے ماشاءاللہ سے معاشرے میں، یہ مشہور ہے کہ توحید بڑا خشک موضوع ہے، تو میں اس خشک موضوع کے ساتھ فضائل آل محمد کی تھوڑی سی چاشنی ملا رہا ہوں تاکہ آپ کے دل توحید سن کے باغ باغ ہو جائیں۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ پر۔ خلاصہ نہج البلاغہ میں حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں دین کی پہلی سیڑھی ہے اس کی معرفت، کہ جس نے اس دنیا کو بنایا اس کی معرفت حاصل کر لی۔ کہتے کمال معرفت کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی معرفت مکمل ہو چکی؟ کہتے کمال معرفت یہ ہے کہ معرفت کے بعد اس خدا کی تصدیق کرو۔ کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے تصدیق کر دی، آپ نے سچائی کی گواہی دے دی، آپ نے خدا کی ایکتائی کو مان لیا؟ حضرت نے فرمایا وہ تب ثابت ہوگا جب تم خدا کو واحد مانو، جب تم خدا کو احد مانو، جب تم خدا کو ایک مانو۔ حضرت امیر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا مولا یہ واحد اور احد میں فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی ذات کا تعارف کرایا تو سورہ توحید کے ذریعے تعارف کرایا، اور میرا خیال ہے توحید پر قرآن مجید میں بہترین سورہ کہ جس میں مکمل خداوند متعال کا تعارف ہے وہ سورہ مبارکہ حمد ہے، سورہ مبارکہ توحید ہے۔ آئیے دیکھیے کس طرح سے سورہ توحید کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات پہچنوائی۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ میں بھی آپ حضرات کے ساتھ مل کے ان معارف کو آسانی کے ساتھ آپ حضرات تک پہنچا سکوں، اس انداز میں پہنچاؤں کہ یہ بچے بھی یہاں سے کچھ لے کے جائیں۔ سورہ توحید کے حوالے سے قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توحید کو نازل فرمایا، اس سورے کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں۔ معصومین علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان اس سورے کو 3 مرتبہ تلاوت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے قرآن کا ثواب عطا کرے گا۔ کہتے اگر کوئی انسان پریشان ہو، دکھی ہو، مصیبت زدہ ہو تو وہ اس سورے کی تلاوت کر کے خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں رکھے تو خدا اس سورے کے صدقے میں اس کی حاجتوں کو قبول کر لے گا۔ رسول گرامی نے اسی سورے کے حوالے سے فرمایا کہ سیاتی اقوام ان قریب، قومیں آئیں گی، اقوام آئیں گی، متعمقون، بہت غور و فکر کرنے والے لوگ ہوں گے۔ ظاہراً وہ رسول گرامی آپ حضرات کے حوالے سے یا آخر الزمان میں جو لوگ آئیں گے انہی کے حوالے سے فرما رہے ہیں۔ رسول گرامی نے فرمایا آخر الزمان میں قومیں آئیں گی جو بہت زیادہ غور و فکر کرنے والی ہوں گی، بہت زیادہ سوچنے والی ہوں گی۔ پھر حضرت رسول گرامی نے فرمایا یہ سورہ توحید انہی لوگوں کے لیے نازل ہوا۔ توجہ، آخر الزمان میں قومیں آئیں گی جو بہت غور و فکر کرنے والی ہوں گی، وہ صرف کسی مولوی کے کہنے سے کچھ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، تحقیق کرنے والے ہوں گے،
جستجو کرنے والے ہوں گے، بقول ہماری بھارتی زبان میں اندھ بھکت نہیں ہوں گے، اہل تحقیق ہوں گے، اہل جستجو ہوں گے، متعمق ہوں گے، تعمق کرنے والے ہوں گے، غور و فکر کرنے والے ہوں گے، ریسرچ کرنے والے ہوں گے کہ یہ سورہ انہی لوگوں کے لیے نازل ہوا. اس سورے کو جتنا بہتر وہ لوگ سمجھیں گے اتنا بہتر یہ عرب نہیں سمجھیں گے. یہ رسول گرامی کے الفاظ ہیں کہ یہ سورہ ان لوگوں کے لیے ہے. اچھا، اس سورے کا شان نزول کیا ہے؟ کچھ لوگ رسول گرامی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ آپ کا اللہ ہے کیسا؟ کیا یہ آپ کا اللہ لکڑی کا ہے، یا آپ کا اللہ کسی مٹی کا بنا ہوا ہے، یا آپ کا اللہ مثال کے طور پہ آٹے کا بنا ہوا ہے؟ یہ اس زمانے میں ایسے خدا ہوا کرتے تھے، آٹے کے بناتے تھے اور بنانے کے بعد ان کی پرستش کرتے تھے، بعد میں اسی کو کھا لیتے تھے، اسی کو کھا لیتے تھے. تو آنے والوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا اللہ کیسا دکھتا ہے؟ آپ کا اللہ کیسا ہے؟ موٹا ہے، پتلا ہے، لمبا ہے، چوڑا ہے، کیسا ہے تمہارا اللہ؟ مثال کے طور پہ آپ کا اللہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، آپ کا اللہ پتھر کا بنا ہوا ہے، آپ کا اللہ مٹی کا بنا ہوا ہے. رسول گرامی نے ان سب کا انکار کرتے ہوئے فرمایا جو کسی چیز سے بنا ہو وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا. جو خود محتاج ہو وہ اللہ کیسا؟ جو خود مثال کے طور پہ بننے کے لیے، بناوٹ کے لیے کسی مادے کا محتاج ہو. مثال کے طور پہ میں محتاج ہوں، میں ہاتھ کا محتاج ہوں، میں جسم کا محتاج ہوں، میں زبان کا محتاج ہوں. اگر زبان میری کٹ جائے میں بول نہیں پاؤں گا، ہاتھ میرے کٹ جائے تو میں کچھ اٹھا نہیں پاؤں گا. جو محتاج ہو کسی چیز کا وہ خدا کیسا، وہ اللہ کیسا؟ اسی طرح یہود بھی رسول گرامی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ، اپنے اللہ کا شجرہ بتائیے، آپ کے اللہ کا شجرہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، یہود بڑے ہوشیار تھے اور آج بھی ہوشیار ہیں. یہ رسول اللہ سے پوچھنے نہیں آئے تھے، بقول علامہ طالب جوہری صاحب یہ رسول اللہ کی نبض ٹٹولنے آئے تھے، کیونکہ یہود خود ایکتا پرست ہیں، وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں. پھر بھی یہ سوال کرنے آئے. سوال اس لیے کرنے آئے، یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ان کا اللہ آسمانی ہے یا دوسروں کی طرح بناوٹی. لہٰذا انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ذرا مجھے اپنے اللہ کا شجرہ بتائیے. اور یہ کوئی نہ سمجھنے والی بات نہیں ہے. آپ قدیمی یہ جو صنمیات کی کتابیں ہیں انہیں اٹھا کے دیکھیے، بہت سارے، اب میں کیا الفاظ استعمال کروں، بڑا سخت مرحلہ ہے میرے لیے، بعض الفاظ ہی بڑے سنگین ہو جاتے ہیں. خلاصہ میں صنم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. بہت سارے صنم ایسے تھے جو کسی نے کسی سے پیدا ہوئے. مثال کے طور پہ یہ صنم اس صنم سے پیدا ہوا، وہ صنم اس صنم سے پیدا ہوا. باقاعدہ بہت سارے صنمیات میں شجرے موجود ہیں کہ وہ فلاں والا صنم، مثال کے طور پہ اس کا شجرہ کہاں سے کہاں تک ملتا ہے. اسی طرح رسول گرامی کی بارگاہ میں یہ بھی آئے. سوچے نعوذ باللہ اس کا بھی کوئی شجرہ ہوگا، اسے کسی نے پیدا کیا ہوگا، وہ اللہ، اس کا مثال کے طور پہ بیٹا ہوگا، اس کا یہ باپ ہوگا. شجرہ لینے کے لیے آئے. جب انہوں نے شجرہ پوچھا، کسی نے پوچھا بھائی کس چیز سے بنا ہوا ہے، تو رسول گرامی کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کیا اور بہترین انداز میں اللہ نے رسول سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا قل هو اللہ احد. اے رسول ان سے جا کے کہہ دو وہ اللہ احد ہے. یہ دیکھیں کیا قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے، کیا اللہ کا تعارف ہے. واحد نہیں کہا، عربی میں ایک کے لیے لفظ واحد استعمال ہوتا ہے. اللہ نے یہاں واحد نہیں فرمایا بلکہ فرمایا احد. احد اور واحد میں فرق یہ ہے، واحد اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد دو آئے، احد اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر دوئیت کا تصور نہ ہو. اچھا یہ چیز میں نے کہاں سے سیکھی؟ میرے مولا نے بتایا. جب میرے مولا سے پوچھا گیا یہاں اللہ نے احد کیوں فرمایا، واحد کیوں نہیں فرمایا؟ حضرت نے فرمایا اگر واحد کہتا تو واحد کے بعد اثنین آتا ہے یا ثانی آتا ہے، واحد کے بعد دوسرا آتا ہے. میں نے کہا ایک کے بعد کیا آتا ہے؟ دو. یعنی اللہ ایسا ایکتا ہے کہ جس کے بعد دو کا تصور بھی نہ ہو. اللہ ایسا ایکتا ہے. خلاصہ کہ اے رسول کہہ دو قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی شجرہ نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا
بیٹا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کا کوئی کفو نہیں ہے, اس کا کوئی کفو نہیں ہے, اس کے کوئی ہمسر نہیں ہے, اس کی کوئی برابری کا لائق نہیں ہے, یا اس کی کوئی زوجہ نہیں ہے, وہ ایسا اللہ ہے. اچھا, لفظ کفو کو سمجھاتے ہوئے, موضوع ہے توحید اور اہل بیت, لفظ کفو کو سمجھاتے ہوئے میرے خیال سے بچوں تک یہ بات پہنچ جائے, کفو کا لفظ ایک دو اور مقامات پہ بھی استعمال ہوا, حضرت صدیقہ کے حوالے سے بھی استعمال ہوا, ایک اللہ کے لیے استعمال ہوا, ایک شہزادی کے لیے استعمال ہوا. کیا فرمایا؟ لولا علی لما کان لفاطمہ کف, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. یعنی ایک کف اللہ کے لیے استعمال ہوا, ایک فاطمہ کے لیے استعمال ہوا. یعنی اگر علی نہ ہوتے تو جس طرح خداوند متعال خدائی میں ایکتا ہے, اسی طرح فاطمہ بندگی میں ایکتا ہوگی. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. خلاصہ, جس طرح سے اللہ خدائی میں ایکتا ہے, اسی طرح جناب شہزادی کونین بندگی میں ایکتا ہے, بندگی میں ایکتا ہے. یہ واحد وہ واحد, یہ احد وہ واحد نہیں ہے کہ جس کے بعد دوئیت کا کوئی تصور آئے, جس کے بعد دو کا کوئی نمبر آئے. یہ ایسا احد ہے, یہ ایک ایسا ایکتا ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حوالے سے فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے, اللہ کسی چیز سے بنا نہیں ہے, اللہ کسی چیز سے بنا نہیں ہے, اللہ کے اجزاء نہیں ہے, اللہ بولنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم اور آپ جب بولتے ہیں تو کس کے ذریعے بولتے ہیں؟ زبان کے ذریعے بولتے ہیں. ہم بھی متکلم ہیں, اللہ بھی متکلم ہے, لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہم تکلم کے لیے محتاج ہیں, اللہ تکلم کے لیے محتاج نہیں ہے. اللہ کو جب ہم متکلم کہتے ہیں تو متکلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بولتا ہے, متکلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ موجد کلام ہے, جس میں چاہے کلام ایجاد کر دے. یہ مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایکتائی کے حوالے سے, یہ مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہم متکلم کہتے ہیں. خلاصہ, امام رضا علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے, ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب معرفت کے دروازے ہمارے لیے کھلیں گے تو اللہ کو پہچانتے ہوئے کسی شے کے ذریعے یا کسی شے کا تصور آپ کے ذہن میں نہ آئے. اللہ کی سب سے بڑی معرفت کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے جو ہم اور آپ حاصل کرتے ہیں؟ بڑا اچھا لفظ ہے, اگر میں اس لفظ کو آپ تک پہنچا سکوں. کہتے اللہ کو سمجھنے کا معیار کیا ہے, طریقہ کیا ہے, کیسے جانے کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. کہتے تمہارا اللہ کو نہ جاننا ہی جاننا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا. معصومین علیہ السلام نے فرمایا معرفت خداوند متعال سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے لگو. معصومین نے روکا, اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کر سکتے. آپ مثال کے طور پہ آنکھیں بند کیجئے اور بند کرنے کے بعد تصور کرنا شروع کر دیجئے اللہ کیسا ہوگا, تو کوئی نہ کوئی تصور آپ کے دماغ میں آتا رہے گا. مثال کے طور پہ آسمانوں کا تصور آئے گا, زمینوں کا تصور آئے گا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا اوپر والا یا ادھر والا یا ادھر والا, اس طرح کے تصورات جب آتے ہیں نا, کہتے ہیں جو آپ کے خیال میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے, جو خیال میں نہ آئے وہی تو خدا ہے. یہی وجہ امام رضا نے فرمایا من وصف اللہ بخلقہ فہو مشرک, جو بھی اللہ کی معرفت سکھاتے ہوئے اللہ کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کر دے جو مخلوقات کی عادتیں ہوں, جو مخلوقات کی صفات ہوں, وہ مشرک ہے. اللہ کو ثابت کرتے ہوئے کسی چیز کی طرح اگر تم نے اللہ کو بنا دیا تو وہ مشرک ہے. توحید کسے کہتے ہیں؟ امام رضا کے ہی الفاظ ہے. توحید یہ ہے التوحید اللہ تتوہنا, توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حوالے سے خیالات نہ کیے جائیں, اللہ کے لیے زعم و گمان پیدا نہ کیا جائے.
مثال کے طور پہ دماغ لگا رہے ہیں، دماغ میں اللہ کی مثال کے طور پہ ایک وقت ایسی شکل آ جائے، ایک وقت ویسی شکل آ جائے. جب ہم نے کہا ید اللہ تو تمہارے دماغ میں ایک اللہ کا ہاتھ آ جائے کہ اتنا لمبا ہوگا، اتنا ہیکل ہوگا، اتنا ویسا ہوگا. کہتے توہم نہ کرنا ہی توحید ہے. ایک روایت بڑی خوبصورت، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. امام علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کرواتے ہوئے، اللہ کی وحدانیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا التوحید یعنی اللہ کی ایکتائی یہ ہے کہ اللہ تتوہما، کہ اللہ کے حوالے سے کسی طرح کا وہم پیدا نہ کرو، کسی طرح کا کوئی گمان پیدا نہ کرو، کسی طرح کی کوئی چیز اللہ کی طرف نسبت نہ دو، کسی چیز کو اللہ کی طرح نہ بناؤ، کسی چیز کو اللہ کا مثل نہ بناؤ، کسی چیز کو اللہ کا ثانی نہ بناؤ، اللہ کو مرکب نہ بناؤ، اللہ کو اجزاء سے مرکب ہو کے بننا نہ کہو. ان تمام چیزوں سے نفی کرنے کا نام ہے خدا کی اقرار توحید، اقرار وحدانیت. اب آئیے امام علیہ السلام کیا خوبصورت الفاظ میں فرماتے ہیں کل ما میزتموہ باوہامکم، ہر وہ چیز جو تم اپنے دماغ میں خدا کے حوالے سے سوچو گے. یعنی یہ انتہا ہے. امام نے سارے دروازوں کو اس ایک لفظ کے ذریعے بند کر دیا. کل ما میزتموہ باوہامکم فی ادق معانی ہے فہو مخلوق مثلکم، کہ ہر وہ چیز آپ نے بہت غور و فکر کیا، بہت غور سے دماغ لگایا، بہت اچھے ماشاءاللہ سے آپ قابل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ کی قابلیت پورے کرلا میں مشہور ہے، آپ نئی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے لاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، آپ بڑے قابل آدمی، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. کہتے ہیں آپ اپنی تمام پڑھائی لکھائی کو جھونک دیجئے اور جھونکنے کے بعد خدا کے حوالے سے غور و فکر کرتے رہیے اور کرنے کے بعد ایک نتیجے میں پہنچ جائیے. نتیجہ نکالیے. مثال کے طور پہ خدا کے حوالے سے کسی قسم کا ایک وہم، ایک تصویر، ایک تصور آپ نے پیدا کر لیا تو وہیں پہ یہ ڈیسائیڈ کر لیجئے گا یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتا. جہاں آپ کے تصورات میں آ گیا تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتا. خدا ہے ہی وہ جو تمہارے خیالات میں نہ آئے. خدا اسے کہتے ہیں جو تمہارے خیالات سے پرے ہو، تم سے دور ہو، بلند و بالا ہو، اسے خداوند متعال کی ذات کہا جاتا ہے. اچھا، اپنے آپ کو بعض اوقات جب امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتے ہیں، اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے الفاظ کو پڑھتے ہیں تو ہمارا گلی محلی کا 2 رکعت پڑھانے والا مولوی بھی اپنے آپ کا مقابلہ حضرت امیر سے کرنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ جناب جو خدا کو نہ پہچانے، یا حضرت امیر کے الفاظ دہرانے لگتا ہے کہ جناب ہم اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتے جس خدا کو نہ پہچانے. مثال کے طور پہ ٹھیک ہے، آپ اس لفظ کو کس اعتبار سے لے رہے ہیں؟ خدا کی قسم یہ جملہ علی کے سوا کسی پہ زیب ہی نہیں دیتا. یہ جملہ علی کے سوا کسی پر زیب ہی نہیں دیتا. جو مولا سے پوچھا گیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا، آپ نے اپنے خدا کو دیکھا؟ مولا نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جس خدا کو میں نے دیکھا نہ ہو، جس خدا کو میں نہ جانوں نہ پہچانوں تو اس کی عبادت کیسی؟ یہ جملہ حضرت امیر علیہ السلام پر زیب دیتا ہے. اچھا، جہاں یہ ساری باتیں ہوئی، بس میں کلوز کر رہا ہوں ان ساری باتوں کو، نتیجہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے تصور نہیں کر سکتے، خیال نہیں کر سکتے، وہم و گمان نہیں کر سکتے، تو اللہ کو پہچاننے کا راستہ کیا ہے؟ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں؟ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا اعرف اللہ باللہ. اصول کافی کی کتاب توحید کی روایت ہے، اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچانو، اللہ کو ویسے پہچانو جیسے اللہ نے اپنے آپ کو پہچنوایا ہے. مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو مخلوقات کے ذریعے پہچانو. یعنی جب مخلوقات کو دیکھو، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ تصور کرو، یہ خیال کرو جب یہ چیزیں ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہیں قاعدہ دیا، یہ تمہیں قانون دیا، تو اس قانون اور اس قاعدے کے ذریعے اللہ کو پہچانو۔ یہ جو اہل بیت علیہم السلام سے دور چھوٹے چھوٹے دکانیں رکھنے والے فرقوں کی، ان کے نظریات عجیب و غریب ہیں۔ انہوں نے توحید میں بڑی ڈنڈیاں ماری ہیں اور لوگوں کو توحید آل محمد سے دور کیا ہے۔ وہ توحید جو آل محمد نے سکھائی، اس توحید سے انہوں نے دور کر دیا۔ مثال کے طور پہ فلاسفہ کو اٹھائیے، آپ صوفیوں کو اٹھائیے۔ صوفی اور فلاسفہ سے جب آپ سوال کیجئے کہ اللہ کو پہچاننے کا راستہ کیا ہے، میں نے اپنا موقف رکھ دیا۔ اللہ کو پہچاننے کا راستہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ خود اپنے آپ کو جس انداز میں پہچانوانا چاہتا ہے، اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانو۔ مثال کے طور پہ اللہ نے تمہاری فطرت میں اپنی پہچان رکھی ہے، تمہاری فطرت میں اللہ نے اپنی معرفت رکھی ہے۔ آپ جائیے قرآن مجید کی طرف، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے تمہیں فطرت توحید پہ ہی پیدا کیا، تمہارے اندر توحید ہے۔ یہی وجہ ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ملحد ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا ایتھسٹ ہے، وہ بھی جب کسی ایسے جنگل میں پھنس جائے، کسی دریا میں پھنس جائے، بچوں کو مثال یاد ہوگی، سمندر میں پھنس جائے اور کشتی پہ بیٹھا ہو، کشتی ڈوبنے لگے، چاروں طرف دیکھے کوئی اسے بچانے والا نہ ہو، اس کے بھی ذہن میں خیال آئے گا کہ کوئی تو ایسی ذات ہے جو مجھے بچا سکتی ہے۔ یہی فطرت میں رکھی جانے والی توحید ہے جو اللہ نے تمہاری فطرت میں رکھی ہے۔ انبیاء کا کیا کام ہے؟ انبیاء کا کام ہے تذکر دینا۔ وہ توحید جو اللہ نے تمہاری فطرت میں رکھی ہے، انبیاء کا کام ہے تذکر دینا، انبیاء کا کام ہے جگانا۔ میں اکثر یہ مثال دیتا رہتا ہوں، انبیاء یہ الہی کو بھیجا ہی اس لیے گیا تاکہ وہ لوگوں کی فطرت کو جگا سکیں۔ دو ٹائپ کا مردہ ہوتا ہے، ایک وہ کہ جس کی روح بدن سے نکل چکی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، بندہ زمین پہ گرا، سر پھٹ گیا، روح بدن سے نکل گئی، مر گیا، ایک یہ مردہ۔ دوسرا مردہ وہ جو رات کو 2-3 بجے سوئے اور 12 بجے اٹھے، یہ بھی کائنڈ آف مردہ ہوتا ہے۔ لیکن ان دونوں مردوں میں فرق یہ ہے کہ اسے آپ اٹھائیے وہ اٹھے گا نہیں، لیکن اس مردے کو ایک الارم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تذکر کی ضرورت ہوتی ہے کہ انبیاء الہی کو بھیجا ہی اس لیے گیا تاکہ وہ فطرت میں توحید جو اللہ نے رکھ کے بھیجی ہے اسی فطرت کو جگائیں، اسی فطرت کو جگائیں۔ یہ مقصد بعثت انبیاء ہے، یہ مقصد انبیاء کی بعثت کا۔ یہی وجہ قرآن مجید میں جہاں جہاں انبیاء کی بعثت کا تذکرہ آیا، رسولوں کا تذکرہ آیا، تو بار بار اللہ کیا کہتا نظر آیا؟ لیزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک تو یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اسی طریقے سے بہت سارے مقامات پہ آیا تاکہ تذکر دیں، الارم دیں، انہیں جگائیں، بیدار کریں۔ خلاصہ اہل بیت علیہم السلام کے دروازے پہ آؤ گے، بس میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں، آخری نتیجہ آپ حضرات کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں۔ میں بار بار سوچ رہا ہوں کہ اس نتیجے کو کس طرح سے آسان کروں اور آپ حضرات تک منتقل کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کا راستہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو جس طرح سے پہچانوایا اس طرح سے پہچاننا آپ کا فرض ہے۔ آپ اپنی طرف سے اپنے راستے نہ ڈھونڈو اللہ تک پہنچنے کے، ان راستوں پہ چلو کہ جن راستوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت کی، جن راستوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بلایا۔ یہی وجہ ہے وہ افراد کہ جن کا تمسک در اہل بیت سے نہیں ہے، جو ہمیشہ در اہل بیت علیہم السلام کے مخالف رہے، انہوں نے در اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ جب در اہل بیت کو چھوڑا تو انہوں نے اپنی زندگی میں نتیجے عجیب و غریب نکالے۔ مثال کے طور پہ جب آپ نے فلاسفہ سے پوچھا کہ اللہ کو پہچاننے کا راستہ کیا ہے، آپ نے صوفیوں سے پوچھا اللہ کو پہچاننے کا راستہ کیا ہے، تو صوفی اور فلاسفہ کہنے لگے الطریق الی معرفت اللہ، کہتے اللہ تک پہنچنے کا راستہ بعدد الانفاس الخلائق، کہتے مخلوقات کی جتنی سانسیں ہیں اتنے ہی اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ بے توجہ، یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ صوفیوں کا کہنا ہے، یہ فلاسفہ کا کہنا ہے۔ کہتے جتنی سانسیں ہیں لوگوں کے اندر
اتنے ہی اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ جب یہی بات معصومین کے دروازے پہ لے کے گئے، عجب نہیں معصومین نے اس بات کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ خدا کی قسم یہ غلط نظریہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے نہیں، بلکہ بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہمارا راستہ ہے۔ ہمارے ذریعے اللہ تک پہنچو، ہمارے ذریعے اللہ کی عبادت کرو۔ اگر ہمارے بغیر تم اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تو اللہ کو یا تو ساتویں آسمان پہ بٹھا دو گے یا اللہ کو موٹا بنا دو گے۔ ہمارے ذریعے اللہ تک پہنچو۔ اگر آپ معصومین کے دروازے کو چھوڑ کے اللہ تک پہنچو گے تو پھر اللہ تمہارا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایک ایسی شکل اختیار کر لے گا کہ جسے سن کے لوگ ہنسیں گے اور مذاق اڑائیں گے، ہنسیں گے اور مذاق اڑائیں گے۔ روایات ہیں بھائی، ان کا اللہ جنہوں نے توحید امام معصوم کے دروازے سے نہیں لی، ان کا اللہ کیسا ہے کہ تو روز قیامت اللہ ایک بڑی سی کرسی پہ بیٹھے گا، کرسی پہ بیٹھ کے فیصلہ کرے گا، ہاں بھائی یزید کیسے ہو تم، ٹھیک ہو تم؟ ٹھیک ہے، میں بڑا کریم ہوں، میں بڑا رحیم ہوں، آؤ میں تمہیں جنت میں ڈال دوں۔ مثال کے طور پہ ان کا اللہ یہ ہے، ان کا اللہ یزید جیسے ظالم و جابر و فاسق کو جنت میں بھیج رہا ہے۔ یہ ایسی توحید ملے گی، یہ تمہیں اللہ ملے گا۔ معصومین کے دروازے پہ آؤ، تمہیں خالص توحید ملے گی، پاکیزہ توحید ملے گی۔ معصومین نے فرمایا یہ جو تم ادھر ادھر کے دروازوں کے چکر کاٹ رہے ہو نا، یہ گندا پانی ہے، ممبئی کی گٹر کا پانی ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے کل مثال دی تھی نا بھائی، روایات کے الفاظ ہے، یہ ممبئی کی گٹر، میں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا، گٹر تو ہے نا۔ اس گٹر کو سمجھانے کے لیے یہ میں بڑا آسان سمجھ رہا ہوں، بارش کا موسم ہے، معصوم کے الفاظ ہیں، تمسون الثماد وتدعون النہر الاعظم، تم لوگ گندا پانی گٹر کا گڈھے کا چاٹ رہے ہو جبکہ نہر اعظم تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ ہم نہر اعظم ہیں، ہمارے پاس آؤ۔ ان کے دروازوں پہ جا رہے جو پوری عمر یہ کہتے رہے مدینے میں سب ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، حتیٰ یہ مدینے کی عورتیں، الفاظ ہیں، مدینے میں سب ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، حتیٰ یہ مدینے کی عورتیں۔ اس بچے سے پوچھو ابھی مثال کے طور پہ پانی نہ ہو تو کیا کرنا ہے، نماز کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بھائی آپ ان سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، تمہیں خلیفہ بنانا چاہیے تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ روایت ہے، میں مذاق میں بیان کر رہا ہوں، روایت ہے جب ان صاحب سے پوچھا گیا کہ اس جنگ میں پانی نہیں ہے کیا کریں، کہ نماز نہ پڑھو۔ عمار پریشان ہو گئے کہ بھیا کیا ہو گیا تمہیں؟ رسول اللہ نے بتایا کہ جب پانی نہ ہو تو تیمم کیا جاتا ہے۔ کہ اچھا بتایا تھا؟ کہ ہاں بتایا تھا۔ کہ ٹھیک ہے پھر تیمم کر لو۔ تو جس کی علمی حالت یہ ہو وہاں سے آپ کو کیسی توحید ملے گی، کیسی توحید ملے گی، کیسا دین ملے گا، کیسا دین ملے گا؟ خلاصہ آل محمد کے دروازے پہ آؤ، آل محمد کے دروازے پہ آؤ۔ میں بڑا تعجب کرتا ہوں بعض اوقات، مجھے یاد ہے 2019 میں ابو دھابی کا عشرہ خطاب کر رہا تھا تو آپ ہی کی جماعت سے خوجہ جماعت کا یہ ایک فرد میرے پاس آیا، ایک دن دو دن تین دن مجلسوں کے بعد کہنے لگا قبلہ صاحب میں رات میں وہاں جاتا ہوں۔ میں نے کہا کہاں جاتے ہو؟ محرم کا مہینہ ہے، عشرہ اول ہے محرم کا، کہ فلاں وہ مسجد فلانیہ ہے وہاں میں جاتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا کیوں جاتے ہو؟ کہ کیا زبردست توحید سناتے ہیں۔ الفاظ ہیں 2019 کی بات ہے لیکن یاد ہے مجھے، اور میں نے پھر چوتھی یا پانچویں ابو دھابی کی مجلس میں نے یہی بیان کیا تھا کہ توحید وہاں کیسی ہو یہاں کیسی ہے۔ خلاصہ یہ کہاں سے وہم و گمان میں پڑ گئے ہو؟ توحید آپ نے نہیں سنی، امام جعفر صادق کی توحید پڑھو، اہل بیت اطہار نے کتنی پاکیزہ توحید تمہیں دی ہے۔ میرے خیال سے آپ ہر طرح کے توحید میں اگر آپ نے کسی معاملے میں عیوب و نقائص نکلے تو سوچیں وہاں سے توحید ہے آپ کی۔ اگر آل محمد کے دروازے سے توحید لوگے تو آپ کی توحید معیوب توحید نہیں ہوگی۔ بھائی جن شخصیات نے پوری عمر توحید پہ گزار دی ہو، جن شخصیات نے پوری عمر توحید کی بقا کے لیے اپنی زندگیاں گوا دی ہوں، اہل بیت اطہار کا ایک ایک فرد اگر آپ دیکھیں راہ توحید کا شہید ہے۔ آپ مجھے ان لوگوں کے نام گنوائیں کہ جن سے آپ توحید لے رہے ہو بقول آیت اللہ قرآتی، اگر انہوں نے راہ خدا میں ایک تھپڑ کھایا ہو تو بتاؤ،
ایک تھپڑ کھایا ہو تو بتاؤ. یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے راہ خدا میں اپنی جانیں گوائیں. امام حسین سے بڑا توحید کا محافظ کون ہو سکتا ہے؟ امام حسین سے بڑا توحید کا کوئی محافظ ہے؟ حقا کے بنا لا الہ است حسین. حسین وہ ہے کہ جو بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. یعنی حسین کے وجود پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے. حسین کا وجود ہے. حسین سے بہتر کوئی توحید کا محافظ ہے؟ حسین سے بہتر کوئی توحید بیان کرنے والا ہے؟ کیسی توحید ہے. چہرے پہ شکن نہیں ہے حسین کے. کیسی توحید ہے؟ کہتے شکوہ کرنا خلاف توحید ہے. مثال کے طور پہ کسی کا جوان بیٹا مر گیا, وہ اپنے بیٹے پہ روتے روتے شکوہ و شکایت کرنے لگے, اے پروردگارا ایک ہی جوان تھا, کیوں چھین لیا تو نے؟ یہ شکوہ و شکایت کرنا خلاف توحید ہے. یہ سبق حسین سے بہتر کوئی پڑھا سکتا ہے؟ کیسے کربلا میں امام حسین نے سبق پڑھایا, کیسے پڑھایا؟ امام حسین کیسے قربان ہوئے اسی توحید کے لیے. آپ کو پتہ ہے امام حسین کا مرتبہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں تھا. رسول گرامی جب بھی امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھتے تھے تو روایات کے جملے ہیں, اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے احترام حسین میں. مسجد میں تشریف فرما تھے, ایک صحابی ایک ہرن کا بچہ لے کے آیا. جیسے وہ ہرن کا بچہ مسجد میں لے کے آیا, امام حسن مجتبیٰ نے وہ بچہ لے لیا, اپنی آغوش میں بٹھا لیا. حسین نے دور سے دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ کی گود میں ہرن کا بچہ ہے. حسین کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نکلا. جیسے حسین کی آنکھ سے آنسو نکلا, ہرن کے بچے کی تمنا کی. روایات کے الفاظ ہے, اہل سنت بھی اس روایت کو نقل کرتے ہیں. کہتے کیا دیکھتے ہیں, مسجد کے دروازے پہ ایک ہرن اپنے بچے کے ساتھ حاضر ہو گئی. ہرن اپنے بچے کے ساتھ حاضر ہو گئی. سارے لوگ اس ہرن کی طرف متوجہ. یہ ہرن آ گئی, رسول اللہ سے پوچھا. رسول اللہ نے فرمایا خود اسی ہرن سے پوچھو یہ کیوں آئی ہے. ہرن نے کہا میرے دو بچے تھے, ایک بچے کو بھیڑیا کھا گیا, ایک بچہ بچا تھا کہ جس سے میں مانوس تھی, جس کے لیے میں جی رہی تھی. میں نے سوچا کہ اسی کے بہانے میں جی لوں گی, زندگی گزار لوں گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ اس بچے کو حسین کے پاس لے کے پہنچو. رسول گرامی نے جب سنا, صحابہ کی طرف خطاب کیا کہ تمہیں پتہ ہے اللہ کو حسین کی آنکھوں سے آنسو گرنا پسند نہیں ہے. اس جملے کو تھوڑا سا میں سمجھاؤں. اللہ کو حسین کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو پسند نہیں ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ حسین کی آنکھ نم ہو. لیکن میں ہاتھوں کو جوڑوں گا, اے میرے پروردگارا یہی وہ حسین ہے کہ جو روز عاشورہ فرماتا نظر آ رہا ہے, انا قتیل العبرا, میں صرف شہید نہیں ہوں, میں صرف قتیل نہیں ہوں, بلکہ ایسا قتیل ہوں جسے رلا رلا کے مارا. میں ایک تصور دلاؤں گا. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی. کیا آپ نے روایات میں کہیں دیکھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے معاملے میں اس طرح کے الفاظ ہوں؟ یا امیر المومنین علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگی, کیا آپ نے دیکھا کہ امیر المومنین نے اس ضربت کے درد سے گریہ کیا ہو, یا فرمایا ہو کہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے لہٰذا امیر المومنین روئیں؟ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا, کیا آپ نے سنا کہ امام حسن مجتبیٰ نے اس زہر کے درد سے گریہ کیا ہو؟ امام سجاد علیہ السلام کو زہر دیا گیا. اسی طرح جتنے بھی ائمہ اطہار ہیں سب کو شہید کیا گیا, سب کو مارا گیا, تکلیفیں دی گئی. لیکن کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اہل بیت اطہار نے اپنے درد کی وجہ سے مرتے وقت یا دنیا سے جاتے وقت گریہ کیا ہو اور کہا ہو کہ مجھے رلایا گیا, تڑپایا گیا. میں حسین ابن علی کے معاملے میں جب غور کرتا ہوں نا, یہ لفظ سنتا ہوں نا کہ مجھے رلا رلا کے مارا گیا, میں تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہوں اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ جہاں اتنے بڑے بڑے معاملات ہوئے وہاں اہل بیت کی شخصیات نے گریہ نہیں کیا. یہ حسین کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو حسین کو کہنا پڑا مجھے رلا رلا کے مارا؟ اللہ اکبر.
خدا کوئی غم نہ دے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ رسول گرامی جناب شہزادی کونین کے دروازے سے نکل رہے تھے، امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی، رسول گرامی رک گئے، جناب سیدہ کو بلایا، اے فاطمہ کیا تمہیں نہیں معلوم ان بکاؤہ یؤذینی، حسین کا گریہ مجھے تڑپا دیتا ہے۔ فاطمہ تم تو جانتی ہو نا جب حسین روتا ہے تو میں تڑپنے لگتا ہوں۔ اب میں ہاتھوں کو جوڑ کے سفر المظفر کی طرف متصل کر رہا ہوں۔ حسین کون کہ جس کے گریے کو سن کر رسول تڑپ جائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کے گریے کو دیکھ کر حسین تڑپ جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ رسول کو حسین کا رونا پسند نہیں، رسول کو حسین کا رونا گوارا نہیں، اسی طرح حسین کو زینب کا رونا گوارا نہیں۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ جب یہ قافلہ شام میں لایا گیا، در شام پہ کھڑا کر دیا گیا، امام فرماتے ہیں ہمارے اس کاروان کو، ہمارے اس قافلے کو 3 دن تک شام کے دروازے پہ کھڑا رکھا گیا۔ جب ہم نے پوچھا کہ ہمارے اس قافلے کو شام کے دروازے پہ کیوں کھڑا کیا ہے، 3 دن سے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ عجیب منظر تھا اہل بیت کی مظلومیت کا، کسی نے آواز دی، کسی نے جواب دیا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، شام کو سجایا جا رہا ہے، بازار کو سجایا جا رہا ہے، ناچنے والے آ رہے ہیں، تماشائی آ رہے ہیں، گانے والے آ رہے ہیں، شرابیوں کا ہجوم آ رہا ہے۔ بس زینب علیہ مقام تڑپ گئی، شمر کو بلایا، اے شمر میں نے اب تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا، بس اتنا رحم کر دے ہمیں ایسے مجمع سے ناگزار۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے، بس میں نے تمام کی مجلس کہ ایسے مجمع سے ناگزار۔ روایات کے جملے ہیں جب اس قافلے کو گزارا گیا، جیسے جیسے قافلہ بڑھتا جاتا تھا زینب کی نظر کٹے ہوئے سر کی طرف گئی۔ اب کیا دیکھا؟ حسین کا کٹا ہوا سر ہے، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ زینب نے جب آنسوؤں کو دیکھا زینب رونے لگی۔ روایت کے جملے ہیں حسین کی آنکھیں بند ہو گئی، جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی زینب نے اس کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا کہ یا اخا لا تغمض عیناک، اے میرے بھیا اپنی آنکھوں کو نہ بند کرو، وانظر الی غربتنا، ارے ہماری غربت کی طرف دیکھو، کس طرح سے یہ لوگ ہمارا تماشا بنا رہے ہیں۔ امام سجاد سے جب پوچھا گیا نا تو مولا نے بس ایک جملہ فرمایا، بس میں نے تمام کیا، کہ میرے لیے سب سے سخت مرحلہ یہ تھا کہ جب پھوپھی زینب کو وارد شام کیا، کسی لعین نے آواز دی، اے تماشائیو ارے آ جاؤ، یہ علی کی بیٹی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم قضائه وتسلیما لامره، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من اعوانه وانصاره۔ پروردگار ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، پروردگار ہم سب کی تمام نیک حوائج کو بصدقہ اہل بیت اطہار قبول فرما، پروردگار ہم میں سے جو مقروض ان کے قرضوں کو خزانے غیب سے ادا فرما، پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزی حلال عطا فرما، پروردگار ہمارے دلوں کو نور معرفت اہل بیت اطہار سے منور فرما، پروردگار ہماری نسلوں کو نور معرفت اہل بیت اطہار سے منور فرما، پروردگار ہمارے جوانوں کو توفیق عمل عطا فرما، پروردگار ہم سب کی اول و آخر تمام دعاؤں کو قبول فرما، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ مات الحسين۔